السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم قدرت اللہ خان صاحب، آپ کا جو سوال ہے یہ تفصیل طلب ہے، اور یہ ایک سوال نہیں ہے، اس میں کئی سوال ہیں، کم از کم اس میں 2 سوال ہیں۔ تو بہرحال پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے پارہ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کا ذکر یوں ہے۔ تو خیر وہ پہلے جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ آیت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر اس کی 183 ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مشہور ہے، آیت کا ترجمہ بھی معروف اور مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ کیا ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد ہے دوسری آیت، آیت نمبر 184، اور اس میں وہ اشارہ ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی استطاعت کے باوجود روزہ نہیں رکھے تو وہ کیا کرے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو اس آیت میں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی کے چند دن ہیں یہ رمضان کے روزے، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں رکھ لے۔ جس دن بیمار تھا اس دن روزہ رہ گیا تو کسی اور دن میں اس کو قضا کر لے گا، اگر مسافر ہے تو پھر بھی ایسے کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ مسکین کے کھانا کھلانے کا فدیہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مالی طور پہ استطاعت رکھتے ہیں وہ کیا کریں، مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اس میں نفلی طور پہ زیادہ کرے گا بہتر ہے اس کے لیے، اور وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی اگر مسکین کو کھانا ایک ٹائم کا کھلانا ہے تو وہ زیادہ کھلا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں، مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور یہی آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو لہٰذا اس میں چھوٹ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں تو کیا کرو، مسکین کو کھانا کھلا دو، جو بات آپ سمجھے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن سے ہی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے اگلی آیت بھی پڑھ لیں تو آپ کا اشکال دور ہو جائے گا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ پوری آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور بینات، واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اس میں، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کرنا، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اور جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ اب اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ تو اوپر جو تھا اس میں اختیار تھا کہ جس کے پاس مالی طاقت ہے تو وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، روزہ ہی رکھنا ہے۔ لہذا وہ اختیار ختم ہو گیا اور وہ پہلے والا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور یہ اس کی ناسخ ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ جو بھی مسلمان صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو اس کے لیے رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے وہ اس روزے کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اور جو روزہ چھوڑتا ہے عمدن، جان بوجھ کر، تو اسے رمضان کی قضا تو دور کی بات، میں یہ کہوں گا کہ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کام کو جس کو اللہ تعالی نے فرض کر دیا ہے یہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہی نہیں ہے پھر تو یہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو پھر بھی اس کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ تو کہتے ہیں نا قضا دے یا نہ دے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ میں اگلے میسج میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی اور یہ فرض جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ تو
پہلی آیت میں جو اختیار تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو بھی تم میں سے رمضان کے روزے کو مہینے کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ چاہو تو روزہ رکھ لو، تو چاہو تو فدیہ دے دو، یہ گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس پر مزید کیا دلائل ہے میں اگلے وائس میں کلیئر کرتا ہوں۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حکم تھا نا شروع میں کہ فدیہ دے دو یا روزہ رکھ لو، تو یہ بات منسوخ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے والی آیت میں یہ حکم دے دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے تو اس نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح سند کے ساتھ اس کی دو تفسیریں ہیں، یہ میں نے آپ کو لکھ کر بھی بھیجا ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وعلی الذین یطیقونہ، کہ جو چاہتا ہے وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، تو لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب فمن شہد منکم الشہر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ والا حکم جو فدیے والا تھا یہ منسوخ ہو گیا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، قرآن اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گا جب تک آپ حدیث کو نہیں پڑھیں گے، اور پھر یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ آپ اگر قرآن کا ہی مطالعہ کر لیں تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس نے کامیابی چاہیے تو وہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن کا حکم ہے نا، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے بتا دیا، فرما دیا، یہ صحابہ کرام سے تفسیر ملتی ہے کہ وہ والا حکم منسوخ ہو گیا تھا صحیح البخاری کے حوالے سے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، صحیح البخاری میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کی تشریح میں یہ موجود ہے۔ تو چونکہ شروع میں لوگوں کے لیے روزے کی عادت نہ تھی، تو اسلام تو کچھ حکم ایسے نا جو تدریجاً، تو اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، اور فدیہ دے دے، لیکن بعد میں دوسری آیت سے یہ رعایت کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی، اور اکثر علماء نے یہی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفسیر آئی ہے کہ وہ یطیقونہ کا معنی کرتے ہیں یطوقونہ، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تم میں سے روزے کی طاقت نہیں رکھتا، تو معنی کیا ہوا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين، مطلب یہ ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ہے، اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کے حق میں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا ایک روزے کے بدلے میں، اور یہ تفسیر بھی صحیح البخاری میں موجود ہے۔ اور اس کی مزید دلیل یہ ہے، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو ان نے 1-2 سال جب وہ روزے نہیں رکھتے تھے تو ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلاتے تھے اپنے گھر میں بلا کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یطیقونہ کا مطلب اگر یہ کریں کہ جس کی طاقت ہے وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اگر اس کا معنی یہ کر دیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تو وہ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ تو بالکل کلیئر ہو گیا، اس آیت کا معنی آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف اگلے وائس میں۔ جی، اب پہلی بات تو سمجھ آ گئی جو آپ نے یہ لکھا کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ لکھتے ہیں کہ ہم جو جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں، تو پہلی بات تو میں نے یہ آپ کو سمجھا دی کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اگر یہ معنی لیں گے تو یہ حکم منسوخ ہے۔ یہ پچھلے 2 وائس میں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آپ لکھتے ہیں کہ ہم جو جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں، تو قرآن پاک میں ایسا ذکر ہے، یہ حکم قرآن میں کدھر ہے کہ جان بوجھ کر ایک روزہ توڑنے والا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے یا تعزیر کے طور پر 60 لوگوں کو کھانا کھلائے؟ تو اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص قرآن کے حکم کا انکار کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا اور جان بوجھ کر کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ روزہ توڑنے پر قرآن میں کدھر ہے کہ جان بوجھ کر ایک روزہ توڑنے والے کو مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے؟ تو قرآن میں یہ تو ہے نا کہ روزہ رکھو، قرآن روزہ توڑنے کا حکم دیتا ہے؟
قرآن نے آپ نے جو کہا کہ اختیار، تو وہ تو میں نے بتا دیا کہ اختیار منسوخ ہو چکا ہے. تو اب اگر آپ نے قرآن کا حکم ماننا ہے تو آپ بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے حکم کو نہیں مان رہے. اور جو انسان قرآن کے حکم کو نہیں مانتا وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے. کفارے کی طرف تو بعد میں آتے ہیں نا. پہلے قرآن کا حکم کیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے کو پایا اس نے روزہ رکھنا ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے. مسافر کی چھوٹ قرآن میں ذکر ہے، اور ومن کان مریضا او علی سفر، مریض ہو، مسافر ہو، کوئی وجہ ہو تو وہ پھر قضا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو قضا کرے گا. لیکن جو مریض بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ قرآن کے حکم کا منکر ہے. اس پر آپ فتویٰ صادر کر دیں گے کیا حکم لگتا ہے اس پر، اگر صرف آپ قرآن کو ہی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ بہت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اسے فوری استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے تو رمضان کا وقت گزار دیا ہے، اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا روزہ نہیں قبول کرے گا. جان بوجھ کر کیوں چھوڑا بھائی تو نے؟ اب رمضان کے بعد قضا بھی دے دے تو اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن اس میں صحیح موقف یہی ہے کہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے، ائمہ اربعہ بھی اس میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا ہے تو اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اسے اس روزے کی قضا دے دینی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ ہے تو اب اس نے اس کی قضا دینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑا اس کی قضا دے گا اور اللہ سے معافی مانگتا رہے گا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک وقت کی عبادت ہے، رمضان کی عبادت تھی جس کو آپ نے بغیر وجہ کے چھوڑ دیا. اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی اس قضا کو قبول کرے نہ قبول کرے ڈرتے رہنا چاہیے، اور خیر قضا دے دیں اور اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ ہے کہ روزے کی جو فرضیت ہے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، آپ بغیر وجہ کے اس کو چھوڑ دیں. ذرا تصور کریں کہ اللہ کے حکم کو ٹھکرانے میں ہم کتنے آزاد ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ایک خطرناک مسئلہ ہے. تو روزے کو بغیر عذر کے چھوڑنا درست نہیں ہے. اب جس نے چھوڑ دیا وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس روزے کی قضا دے دے. اب جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ توڑ دیا ہے تو وہ کیا کرے، وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، تو یہ قرآن میں حکم نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے. یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جی یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت وہی اللہ کی اطاعت ہے. جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے گویا کہ اس نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفارہ بتایا ہے، لیکن وہ کفارہ روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر نہیں ہے. وہ کفارہ کس پر ہے؟ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، میرے میں وائس لمبا ہو رہا ہے، اس کفارے کا ذکر اگلے وائس میں کر دیتے ہیں. جی تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اصل میں اس آدمی پر ہے. اصل میں دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا اس کا تصور ہی مسلمان سے نہیں کیا جا سکتا، اور جان بوجھ کر صحابہ اکرام سے تو درکنار یہ تصور ہی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ایک واقعہ صرف ایسا ملتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی. روزے کی حالت میں، روزے کی رات کو یہ جائز ہے، یہ جو قرآن مجید میں ہی ہے، آیت نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، راتوں کو انسان میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کو قائم کر سکتا ہے رمضان کی رات کو، لیکن رمضان کے دن میں ایسا نہیں کر سکتا. اب وہ صحابی آگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں روزہ رکھ کے تو میں نے یہ کام کر دیا، اب میں کیا کروں؟ پریشان ہو گئے. اب یہ دیکھیں غلطی سے کام ہوا، اس پر پریشان ہے، اور جو انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے اسے تو پھر زیادہ پریشانی کرنی چاہیے نا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہو گیا اور میں ہلاک ہو گیا، اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اس کا کفارہ ہے. اب یاد رکھیے کفارہ کس کا ہے کہ جو شخص نہار رمضان میں، رمضان کے دن میں اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ، اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کہا کہ ایک گردن آزاد کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں، میں کدھر غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ فرمایا پھر ایسے کرو کہ تم 2
مہینے کے مسلسل 60 دن ریگولر روزے رکھو. بات سمجھ لیں، 60 دن ریگولر روزے رکھو. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے 1 مہینے کے روزے تھے تو ان میں صبر نہیں ہوا، تو 60 دن ریگولر روزے میں کدھر رکھ سکوں گا مسلسل، میں تو نہیں رکھ سکتا. تو دین میں آسانیاں تو ہیں نا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں، اپنے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، 60 مسکینوں کو کدھر سے کھلاؤں گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہیں، اچانک ایک صحابی آتے ہیں، کھجور کا ٹوکرا لے کر آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجور کا ٹوکرا لے لو اور یہ 60 مسکینوں کو دے دو، ان کو کھلا دو. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میری فیملی سے زیادہ اور مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں ہے، مسکین میں کہاں سے ڈھونڈوں گا، آپ کے سامنے یہ مسکین بیٹھا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر یہ تم کھا لو اور اپنی فیملی کو کھلا دو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جس انسان نے رمضان کے نہار میں دن کو حقوق زوجیت ادا کیے اور اس نے روزے کے تقدس کا خیال نہیں رکھا تو اس پر یہ واجب ہے، گردن آزاد کرانا تو ممکن نہیں ہے، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا. تب جو اس نے غلطی کی تھی اس غلطی کا ازالہ ہوگا. اور اگر وہ نہیں رکھ سکتا مسلسل 2 مہینے کے روزے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو یہ مسئلہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. حدیث اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن کے حکم کو مانا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے دلائل قرآن میں سے آپ کو دیے جا سکتے ہیں. تو ابھی یہ وقت تھوڑا کم ہے. جی اب یہ بات ہم سمجھ گئے. اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ کہا کہ جس انسان نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے. تو حدیث کیا تھی؟ ایک خاص گناہ کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں علماء احناف کا یہ موقف ہے کہ جو انسان روزے کو جان بوجھ کر توڑتا ہے، بنوری ٹاؤن سے بھی یہ فتویٰ ہے، یعنی بعض حنفی علماء بھی اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن بعض کا یہ فتویٰ کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو وہ بھی یہی کفارہ دے گا، یا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے گا یا پھر کیا کرے گا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں. تو بہرحال جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک اسپیشل جو عمل ہے اس کی وجہ سے کفارہ واجب آتا ہے، اور جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے اس کا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کرے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک صریح حکم کی اور ایسا رکن اسلام، ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس کی بغیر کسی وجہ کے مخالفت کی اور روزہ توڑ دیا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب.